بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ۔ یہ ساتھی جو آپریٹ کر رہے ہیں بیس اور ایکو ختم کر دیں۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں جو ہوا کبھی سر بسجدہ، میں جو ہوا کبھی سر بسجدہ تو زمیں سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، کائنات کے خالق نے اس دنیا میں کلمے کے بعد، ایمان کے بعد، توحید و سنت کے اعتقاد اور اقرار کے بعد سب سے بڑا اور سب سے اہم ترین عمل انسان کی پوری زندگی میں بندگی کی علامت اگر رکھی ہے تو اس کا نام صلاۃ اور نماز ہے۔ یہ دنیا میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دیگر احکام کی طرح اتاری نہیں گئی۔ جتنے بھی احکام ہیں جبریل امین وہی لے کے زمین پہ آئے، مگر جب اس عبادت کی باری آئی تو وہ آپ کو لینے کے لیے آئے۔ اسراء و معراج ہوا اور رب نے اپنے محبوب پیغمبر کو اس عظیم ترین تحفے سے نوازا۔ آپ واپس لوٹے اور پوری زندگی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سفر میں، حضر میں، جہاد میں، غزوات میں، سریات میں اس پیار بھرے تحفے کو آپ نے کبھی چھوڑا نہیں، سوائے ان 17 نمازوں کے جس میں میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام پہ غشی طاری ہے، بے ہوشی کا عالم ہے، اور زندگی میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام جسے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیتے ہیں وہ آج ہمارا عنوان ہے۔
وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، لوگوں میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میری آنکھوں کا سکون اگر رب نے رکھا ہے تو وہ اس فعل میں، اس عمل میں، نماز میں رکھا ہے۔ حضرات ذی وقار، یاد رہے یہ نماز جسے آج آہستہ آہستہ چھوڑا جا رہا ہے، جو پڑھ رہے ہیں خشوع و خضوع سے خالی، اور اس دنیا میں جہاں بے شمار تبدیلیاں آئی ہیں، ان میں سے ایک خوفناک تبدیلی کلمہ پڑھنے والوں کے اندر وہ نماز سے دوری ہے۔ اگر اس کو کوئی پڑھتا بھی ہے تو جب بڑھاپا طاری ہوتا ہے تو اس وقت جب قبر یاد آنے لگتی ہے اور اپنی آخرت، اپنی موت اور موت کے فرشتوں سے ملاقات کا ڈر طاری ہوتا ہے، تو لوگ مسجد کا تھوڑا بہت رخ کر لیتے ہیں، اور وہ بھی بہت کم ہے۔ لیکن جن لوگوں کی یہ پہچان بچپن سے جوانی، جوانی کی بہار میں کھلتے گلاب، اور ان کی زندگی کے اندر یہ فعل صلاۃ اور عمل صلاۃ تھا جو کہ دین کا دوسرا بڑا رکن، یہ آج کے نوجوان، سوال یہ کیا گیا ہے کہ نماز سے دور کیوں ہیں؟ بھائیو، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قیامت کے خوفناک مناظر بیان کیے تو ان میں ایک منظر یہ بھی تھا کہ وہاں کوئی سایہ نہیں ہے، کوئی سایہ نہیں۔ دنیا کا نظام سارا سمیٹ دیا گیا ہے، پہاڑوں کو روئی کی طرح اڑا دیا گیا ہے، اور یہ ساری طاقت اللہ نے ایک فرشتے کی پھونک میں رکھی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا گیا کہ محبوب، آپ کے لیے دنیا میں نرم سا بستر نہ بنا دیں۔ یہ تب ہوا جب آپ کے وجود کے اوپر سوتے ہوئے چٹائی کے نشان پڑ گئے۔ آپ کے لیے نرم سا بستر، تو آپ نے جواب دیا تھا کیف انعم، مجھے نرم بستر کا مشورہ دینے والے، میں دنیا کے نعمتوں کے اندر خود کو گم کیسے کر لوں؟ میں دیکھ کے آیا وَصَاحِبُ الْقَرْنِ قَدْ الْتَقَمَ الْقَرْنِ، جس فرشتے کی پھونک سے کائنات کو تباہ کر دیا جانا ہے اور سور پھونکا جانا ہے، وہ اس قرن کو، سینگ کو منہ میں لے کے کھڑا ہے۔ وَاسْتَمَعَ الْإِذْنِ یا وَاسْتَمَعَ الْعُذْنِ، کان لگائے ہوئے ہے، کب اللہ اجازت دیں اور حکم دیں اور وہ سور پھونک دے اور پوری دنیا برباد کر دی جائے۔ حضرات، آپ کو پتہ ہے یہ دنیا برباد کیسے ہونی ہے؟ سورج پہ شاپر چڑھا دیا جانا ہے، بلیک ہولز میں بند، پورا نظام شمسی کور کر دیا جانا ہے۔ وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، اور جتنے پانی ہیں، سمندر ہیں دنیا کے 3 حصے، آج رب کا غیظ و غضب، جاہ و جلال اس قدر خوفناک ہے کہ جتنے سمندر، دریا اور پانی ہیں، ہائیڈروجن کو نکال کر کے آکسیجن، آپ کو پتہ ہے آگ پکڑتی ہے، پانیوں کو آگ لگا دی جانی ہے، اور اس پھونک میں طاقت اتنی ہے کہ پہاڑی سلسلے جیسے پینجے سے روئی نکالی جاتی ہے اور وہ بے وزن ہو کے اڑتی ہے، یوں کر دی جانی ہے، انسانوں کو پتنگے بنا دیا جانا ہے، اور ایک پھونک کی وجہ سے جو اللہ کا فیصلہ ہے، پوری روئے زمین کی قبریں پھٹ جانی ہیں۔ انسان اٹھ رہے ہیں، اور جب محشر کے میدان میں لایا جا رہا ہے تو جہنم
70,000 لگام دے دی گئی ہے، اور یہ کوئی دنیا کے رسوں کی لگامیں نہیں ہیں۔ ایک ایک فرشتہ جس کی پھونک کی طاقت اتنی ہے، ایک ایک لگام کو 70,000 فرشتہ کھینچ رہا ہے۔ جہنم پھر بھی ان کو گھسیٹ رہی ہے اور غصے میں ہے، گردن نکلی ہوئی ہے۔ اللہ کا عرش ہے، اور پھر سورج کو نکال کے قریب کر دیا گیا ہے، پیچھے سے فرشتے ہانک رہے ہیں، اور ہر بندہ اپنے اپنے جرم اور اپنے اپنے گناہ کے مطابق پسینے میں شرابور ہے۔ اس وقت اگر کوئی چیز بچا سکتی ہے تو وہ اللہ کی رحمت اور عرش کا سایہ ہے۔ فرمایا وَشَعْبٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، اے نوجوان، جس نوجوان کو یہ شرف مل گیا کہ وہ اپنی جوانی اپنے رب کے گھر کے ساتھ جوڑ کے اللہ کی بندگی میں زندگی گزارتا ہے، اور اپنی جوانی انفوان شباب اسے خالق کے ساتھ جوڑ کے جھکا جھکا اور مٹا مٹا سا رہتا ہے، اسے بھی آواز دی جائے گی، یہ ان 7 خوش نصیبوں میں سے ہوگا کہ اے نوجوان تو بھی آجا میرے عرش کے سائے میں، کیونکہ تیری جوانی میں اکڑ نہیں تھی، بغاوت نہیں تھی، ضد نہیں تھی، انا نہیں تھی، دوریاں نہیں تھی، بلکہ رب کی قربتیں تھیں، احکام کی پیروی تھی، اللہ کی اتباع اور اطاعت کا مادہ تھا، اور وقت کے پیمبر کی سیرت، اصحاب رسول کی زندگیوں کے مطابق تو اپنے آپ کو بنا کر کے آیا ہے، تو تیری حفاظتیں ہم اپنے عرش کے سائے میں کرتے ہیں۔ حضرات، نوجوان کی شان تو یہ تھی کہ وہ ان مناظر کو دیکھتا، لیکن ہوا کیا ہے کہ جب جب سے ہم دور ہوئے ہیں، تیری جبیں پر نشاں پڑا تو کیا پڑا، کوئی ایسا سجدہ کر کے زمیں پر نشاں پڑے۔ آج کے نوجوان کی رگوں میں جو خون ہے وہ کسی بے نماز کا ہوتا ہے۔ پہلا سبب، نطفے، پانی کی بوندیں اپنا اثر رکھتی ہیں۔ آگ، ہوا، پانی اور مٹی جس سے تیرا میرا خمیر بننے جا رہا ہے، باپ کی پشت میں اور ماں کی سینے کی ہڈیوں میں، باپ کی پشت نے مڑ کے نہیں دیکھا، رب کے گھر آ کے ان قدموں نے کبھی گڑ کے نہیں دیکھا، ہاتھ اٹھا کے کبھی اللہ اکبر کر کے نہیں دیکھا، رب کے سامنے آ کے ثنا پڑھ کے نہیں دیکھی، فاتحہ کے ساتھ کبھی زبان ہلا کے نہیں دیکھی، اور سورہ اخلاص یا قرآن کی دیگر سورتیں پڑھنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ نہ اس کی کمر رب کے سامنے جھکی، نہ سجدے میں پیشانی گئی، اور نہ رب کے سامنے کبھی دھرنا دے کے تشہد کی حالت میں انگلی کو ہلاتے ہوئے۔ تو جس وجود سے یہ بنا ہے اس وجود کا بھی تو اثر ہوتا ہے۔ حضرات، یہ بات یاد رکھیے، غذائیں اثر کرتی ہیں، معدے تک جاتی ہیں، جیسی ہوں ویسے۔ آپ چاروں طرف دیکھیے، ہم جہاں سے کھانا لے رہے ہیں، ہوٹل، روٹی پکانے والا بے نماز، آٹا گوندنے والا بے نماز، پیڑے بنانے والا بے نماز، خریدنے والا بے نماز، جس طرف چلے جائیں چاروں طرف ہمیں نماز سے آج کے نوجوان نے اگر دور کیا ہوا ہے حسن دنیا، مال و دولت، اور اس مال و دولت کے نتیجے میں چیزیں کھا پی کر کے ہمارے وجود کے جو خمیر بنے ہیں ان کے اندر کہیں نہیں ہے۔ میں کسانوں کو دیکھتا ہوں تو چاروں طرف بے نماز، الا من رحم ربی، اللہ جس پہ رحم کر دے خاص، وہ ایک الگ بات ہے۔ تو جب سبب ڈھونڈنے چلے ہیں، سبب ڈھونڈنے چلے ہیں، تو میرے وجود کا جو حصہ ہے جس سے میرا خون بنا، جس رحم مادر میں میری زندگی گزری، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ۔ مجھے تو حکم ہے کہ دیکھ تو کہاں سے پیدا ہوا ہے، لیکن جو میرا ماں اور باپ ہے اسے بھی تو یہ آیت سمجھنی چاہیے نا، ان آیات پہ توجہ کرنی چاہیے کہ اس وجود میں، اس پشت میں، اس سینے کی ہڈیوں میں، رحم مادر میں، اس کے اندر کوئی نماز والی ایک چاہت اور تڑپ بھی ہے۔ ہم سنتے تھے کہ پہلے مائیں چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، آٹا گوندتے،
نماز کے ساتھ، روزے کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، ذکر کے ساتھ، اذکار کے ساتھ، رب کے ساتھ تعلق، تلاوت قرآن خود بھی کرنی، سننی بھی. مگر آج اس نطفے کے اوپر اثرات ہیں تو شیطان کے. اور اس سے پہلے بھی تھوڑی دیر آئیے، پہلی ملاقات اور شادی کے وقت یہ نوجوان آج دور کیوں ہے؟ سوال مجھ سے پوچھا گیا، لیکن جواب سنیے. محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا نوجوان جب شادی کرتا ہے، پہلی رات، پہلی ملاقات، وہ اپنی پوری نسل کے لیے دعا کرتا ہے، وہ حفاظتوں کے اہتمام کرتا ہے. ہم جب کپاس کاشت کرتے ہیں اور اس کا بیج ڈالتے ہیں، ہم اس کو پہلے زہر آلودہ کرتے ہیں تاکہ زمین کے کیڑے، گندی چیزوں کے حملے اس پہ نہ ہوں اور فصل جو ہے وہ نقصان نہ اٹھائے. میرے محبوب کہتے ہیں اللہم جنبنا من الشیطان. میاں بیوی بولے، جو آج میاں بیوی ہیں کل کے ماں باپ ہیں، آج وہ اصل ہیں، کل ان کی نسل اور فصل آنے والی ہے. وہ سیف رہے، وہ سلامت رہے، وہ رحمان کے ساتھ جڑی رہے، شیطانی حملوں سے بچی رہے. لیکن اس وقت کچھ کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ لوگوں کو یہ جملے یاد ہی نہیں رہتے کہ اللہم جنبنا من الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. اللہ ہماری اس ملاقات کو، ہماری اس تنہائی کو، ہماری اس خلوت کو، اللہ ہماری اس علیحدگی کو، ہمارے اس نئے جوڑ کو، ہماری اس شادی کے معاملات کو، ہمارے اس ملاپ کو، الہ العالمین ہمارے اس بندن کو، ہمارے اس تعلق کو شیطان کے حملوں سے محفوظ فرما. اور اگر اس ملاقات میں اللہ ہمارے مقدر میں بیٹا یا بیٹی لکھا ہے، اولاد یا نسل لکھی ہے، تو اسے بھی شیطانی حملوں سے محفوظ فرما. ہمارا بیج ہی کچھ ایسا آ رہا ہے اور ابتدا اور آغاز ایسا ہو رہا ہے. اگر آغاز ٹیڑھا ہو جائے تو تا سریا میں روت دیوار کج. بنیادیں ٹیڑھی ہوں تو آسمان تک بھی لے جائیے، دیواریں ٹیڑھی جاتی ہیں. حضرات والدین کو سوچنا ہوگا، اور کل کا والدین، ماں باپ، آج کا نوجوان ہے، پہلے نطفے میں، اصل میں، اساس میں، بنیاد میں وہاں یہ ہے نہیں. اور دوسرا اس کی حفاظت کے لیے، رحمان سے جڑنے کے لیے کوئی دعا بھی نہیں، کوئی التجا بھی نہیں، کوئی التماس بھی نہیں، کوئی استدعا بھی نہیں، اللہ کے ہاں کوئی درخواست بھی نہیں. یاد رکھیے، اگر درخواست نہ دی جائے، ڈیمانڈ نوٹس نہ بھرا جائے تو میٹر نہیں لگتا، تیرے گھر لائٹ نہیں آتی، پاور نہیں آتی. ٹرانسفارمر میں ہوتی ہے، محلے میں ہوتی ہے، گلی میں ہوتی ہے، مگر تیرے گھر تک پہنچنے کے لیے جب دنیا نے نظام رکھا ہے کہ مانگ، ایپلیکیشن دے، تیرے رب نے بھی اصول رکھا ہے کہ بندے مجھ سے مانگ تو مجھے اچھا لگتا ہے. رب جعلنی، ربی، ہم نے مانگنا چھوڑ دیا، کہنا چھوڑ دیا. دعا صرف رٹا رہ گئی، الفاظ رہ گئے، وہ تڑپ نہ رہی، وہ چاہت نہ رہی، وہ تمنا نہ رہی، وہ فکر نہ رہی. رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. اللہ، یہ کون دعا کر رہے ہیں؟ وقت کے نبی کر رہے ہیں، وقت کے نبی. اللہ مجھے بھی نمازی بنا اور میری ذریت. ذرہ کیا ہوتا ہے؟ ریت کے ذرے کو تو آپ سمجھتے ہیں. وَمِن ذُرِّيَّتِي، اللہ میری ذریت قیامت تک کے لیے جہاں جہاں بھی ہو، پیدا ہو، جدھر جدھر جائے، جہاں جہاں پھیلے، میں ہوں یا نہ ہوں، میری زندگی میں یا میری زندگی کے بعد، میرے بیٹے بیٹوں کے بیٹے، میری بیٹیاں بیٹیوں کی اولاد، اللہ ان کی اولادوں کی اولادوں کی اولادوں کی اولاد، میری پوری ذریت کو میرے رب نمازی بنا دے. مجھے بھی بنا، میری ذریت کو بھی نمازی بنا. آج یہ چیزیں ہم سے ختم ہوتی جا رہی ہیں. زبان پہ ہی یہ بات نہیں رہی، لفظوں میں بھی نہیں رہی. نماز پڑھے تو پھر تو شاید کہیں تشہد میں یہ جملے کہہ لے، لیکن اپنے رب سے مناجات کرنا، تڑپ کے مانگنا، اللہ کو کہنا، یہ چیز ختم ہو گئی. یہی سبب ہے کہ اصل اور نطفہ بھی نمازی نہیں، خمیر بھی نمازی نہیں، جس آگ ہوا پانی مٹی سے بنا ہے وہ بھی نمازی نہیں، جس خون سے پرورش پائی ہے
وہ بھی نمازی نہیں، وہ بھی نمازی نہیں، اور اگر ہوں تو پھر اور کئی اسباب ہیں جن کو ہم دیکھنا چھوڑ گئے، سمجھنا چھوڑ گئے۔ تھوڑی سی بیماری ہو، کیلشیم کی کمی ہو تو لوگ بھاگتے ہیں، بچے کے منہ پہ داغ پڑ جائیں تو ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ آپ اس کو کیلشیم کی کمی ہے پورا کروائیں، خوراک کی کمی ہے خوراک دیں، دودھ کی کمی ہے دودھ دیجئے، پھل فروٹس کی کمی ہے وہ دیجئے، اس کو ڈرائی فروٹس دیجئے، اس کو یہ فلاں چیزیں مہیا کیجئے۔ حضرات یہ جسم کے اندر تو طاقت نہ رہے تو فوری ڈرپس بھی لگیں، انجیکشن بھی لگیں، میڈیسن بھی ملے، لیکن جو روح خوراک سے محروم اور بھوکی رہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ نوجوان تجھے پتہ ہونا چاہیے کہ تو دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک جسم کا، ایک روح کا۔ جسم کی خوراک اللہ نے زمین سے پیدا کی ہے، دھرتی سے بنائی ہے، مٹی سے اگائی ہے، تجھے پھل ملیں گے، فروٹ ملیں گے، غلہ ملے گا، گندم ملے گی، آٹا ملے گا، دالیں ملیں گی، سبزیاں ملیں گی، گوشت ملیں گے، جانور ملیں گے، کھا، وجود بنا۔ لیکن یاد رکھ تیرے وجود کی اندر جو روح ہے جس کے ساتھ تو زندہ ہے، وہ ہے تو تو زندہ ہے، وگرنہ مردوں میں شمار ہے۔ تیری جبیں پر نشان پڑا تو کیا پڑا؟ کوئی ایسا سجدہ کر کے زمین پر نشان پڑے۔ یہ بزرگوں کو جاتے جاتے اس زمین کے اوپر کچھ نشانی بھی تو چھوڑنی تھی۔ پیشانی پہ نشان اللہ کو بڑا پیارا ہے۔ اصحاب کی آپ سیرت سن رہے تھے، ان کی زندگیوں کا حصہ تھا، ان کی پہچان اور علامت تھی، لیکن بڑے تڑپ کے شاعر نے کہا کہ خود تو نمازی بن گیا۔ کچھ لوگوں کی حالت یہ ہے، خود تو نمازی ہیں مگر اولاد کو کہہ کے راضی نہیں، بلا کے راضی نہیں، چھوٹے چھوٹے معاملات میں بچوں کو آگ کر دیں گے، سزائیں دیں گے اور مال چھین لیں گے، پراپرٹی سے محروم کر دیں گے، دور کر دیں گے، دھتکار دیں گے، غصے بھی ہوں گے، لیکن اگر اللہ کا حق مر رہا ہے تو کوئی فکر نہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ تو شاعر کہتا ہے کہ تیری جبیں پر نشان پڑا تو کیا پڑا؟ کوئی ایسا سجدہ کر کے زمین پر نشان پڑے، تو چلا بھی جائے، تیرے پیچھے مسجد کو بنانے والے ہوں، مسجد کو سنبھالنے والے ہوں، صفوں کو بچھانے والے ہوں، انتظام و انصرام کرنے والے ہوں، منادی کو بلند کرنے والے ہوں، اذان دینے والے ہوں، اللہ اکبر کی کبریائی کا پرچار کرنے والے ہوں۔ اگر یہ نہ رہے تو پرابلم یہ ہے کہ تیری تربیت میں کہیں کمی ہے۔ حضرات آئیے، آج کا نوجوان مسجد سے دور کیوں ہے، نماز سے دور کیوں ہے؟ ایک بہت بڑا سبب گھر کا ماحول ہے اور بڑوں کی لاپرواہی ہے۔ اگر یہاں بڑے سن رہے ہیں اور گھر کے وہ سربراہ ہیں، میرے سمیت سب کی ذمہ داری ہے کہ اپنی نسل کو، اپنی فصل کو، ان کے مستقبل کو، ان کی زندگیوں کو، ان کے فیوچر کو، ان کی آخرت کو، ان کی قبر کو، ان کی زندگیوں کو ہم جانیں۔ اگر یہ فصل ہی لٹ گئی تو کیا بچے گا؟ اس لیے ان کے اوپر توجہ دینا۔ میں نے دیکھا ہے کہ باپ کی عمر 100 سال سے اوپر ہے اور بچہ ماشاءاللہ 80 سے اوپر ہے، اور بوڑھا باپ پھر بھی اپنے بچے کو کہہ رہا ہے بیٹا اٹھ شاباش نماز پڑھ۔ وہ ڈر نہیں رہا، اسے خوف نہیں ہے، اس کا کہنا بنتا ہے مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ۔ گھر کے وڈیروں نے شرم و حیا شروع کر دی ہے، کہنا ختم کر دیا ہے، الامر بالمعروف کا خاتمہ والنہی عن المنکر۔ لوگ جب سے اس سے باغی ہوئے ہیں، ایک وقت تھا کہ ہم اٹھاتے تھے ماں باپ کی تلاوتوں کے الارم۔ مسجد سے دور ہونے کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ آپ اور میں اس چیز سے بھی دور ہیں، اور ہمارے گھر کا ماحول کچھ ایسا ہو گیا ہے کہ وہاں عشاء پڑھ کے سویا نہیں جاتا۔ میرے محبوب کے ہاں آپ عشاء سے پہلے سونا پسند نہیں کرتے تھے، ہم سب نے سنا ہے، سب جانتے ہیں۔ اور عشاء کے بعد آپ سوائے 2-4 چیزوں کے، ایک تعلیم و تربیت کے ماحول کے دلائل موجود ہیں کہ آپ نے کچھ چیزیں عشاء کے بعد کی، یا جہادی معاملات کے، یا اپنے گھریلو ازدواجی زندگی سے متعلقہ امور کے، آپ کو اچھا نہیں لگتا تھا کہ آپ عشاء کے بعد جاگیں۔ کان یکرہ النوم قبل العشاء، نیند کو اچھا نہیں جانتے تھے، کیونکہ اگر سو گئے تو عشاء رہے گی،
والحدیث بعدہ، اور عشاء کی نماز کے بعد آپ کا بات کرنا. اور ہمارے گھر کا ماحول ماشاءاللہ شروع ہی عشاء سے ہوتا ہے، شروع ہی عشاء سے ہوتا ہے. ہم گھروں میں آئے، کام کرتے آئے، کاج کرتے آئے، تھکے ماندے آئے، کھانا کھایا، اہلیہ کے پاس بیٹھے، بیوی بچوں کے پاس بیٹھے، کسی نے ٹی وی لگا لیا، کسی نے سپورٹس پہ اپنے آپ کو مبذول کر لیا، کسی نے اپنا پرسنل ڈیٹا کھول لیا، کوئی گیمز پہ بیٹھ گیا. اور یہ کرتے کرتے دیکھا ہے کہ ماشاءاللہ پوری رات بیت جاتی ہے، اور جب ہونے لگتی ہے اذان فجر، اس وقت ایک دوسرے کو گالی دے کے میں نے یہ کہتے سنا ہے کہ ہن تا مولانا نے مولوی نے بانگ دے چھڈی ہے، ہن تا سو جائیے. ہمارے سونے کا ٹائم ہی فجر کے وقت ہوتا ہے. اور اوپر سے ہماری مارکیٹیں ماشاءاللہ 11 بجے کھلتی ہیں. 11 بجے تک ظہر تک سوئیے، اس کے بعد دیکھا جائے گا. تو بھائیو یہ شکوے کرنے سے نہیں ہوگا، گھر کا ماحول بدلنے سے ہوگا. میں گجرانوالا میں ایک گھر کو جانتا ہوں، مختلف جگہوں پہ ہیں، اللہ نے سب کو دیے ہیں، لیکن بالخصوص میں ذکر کیوں کر رہا ہوں، تھوڑے دور ہیں وہ شاید نہ سن رہے ہوں، کہ عشاء پڑھتے ہی کوئی بڑا اہم خاص پروگرام ہو تو سنا جائے گا، وگرنہ باپ نے گھر کا ماحول یہ بنایا ہے. رہے کن کے ساتھ ہیں؟ شیخ القرآن رحمہ اللہ مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمہ اللہ کے دیوانے ہیں، چاہنے والے ہیں. کیا ہے؟ عشاء پڑھنی ہے، سونا ہے، کیونکہ تہجد کے لیے اٹھنا ہے، فجر بعد جماعت پڑھنی ہے، اور نماز پڑھ کے باپ نے بیٹوں کو لے کر کے دکان پہ چلے جانا ہے. پورا شہر بھلے بند ہو لیکن انہوں نے اپنی دکانیں کھولی ہونی ہیں، کیونکہ اسی میں برکت، اسی میں خیر، اسی میں بھلائی ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ جب دنیا دکان کھول رہی ہوتی ہے، شروع میں تو مشکل ہوئی، لیکن الحمدللہ ہم رب کا بھی حق ادا کر چکے ہوتے ہیں. اور جب دنیا مارکیٹ کھول رہی ہوتی ہے تب تک ہمارا آدھے سے زیادہ کاروبار ہو چکا ہوتا ہے. دنیا کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ اتنے بجے پہنچے ہوتے ہیں. تو اپنی روٹین بدلیے، گھر کے ماحول کو بدلیے. راتوں کا جاگنا، بلا وجہ جاگنا، وَالصَّلَاةُ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، امت محمدیہ کے گھروں کا خاصہ تھا. ان کی راتیں اگر جاگتی تھیں تو مصلے پہ ہوتی تھی، یا حالت سفر میں ہوتی تھی، یا حالت جہاد میں کہیں جاگے. اس کے علاوہ بلا وجہ امت محمدیہ نہیں جاگتی تھی. جب تک ہم غیروں کی تہذیب کو گھر سے نکالیں گے نہیں اور دل میں جگہ دیے رکھیں گے، اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. آپ نے اقبال کو پڑھا ہوگا، نمائندہ تھا تیرے میرے ملک کا اور تیرے میرے پیغمبر کے دین کا. یورپ میں گیا جب پی ایچ ڈی کرنے کے لیے، تو شدید برف باری، سرد ٹھنڈی راتیں، شدید برف باری اور سرد راتیں، جمے ہوئے پانی. ان کے ساتھ جو متعلقہ لوگ تھے انہوں نے ایک عجیب صورت دیکھی کہ یہ آدمی شدید ٹھنڈی راتوں کے اندر بھی رات کے اس ٹائم اٹھتا ہے، پانی لیتا ہے، وضو کرتا ہے، مصلے پہ کھڑا ہوتا ہے. جلوہ نہ کر سکا، خیرہ نہ کر سکا مجھے، جلوہ افرنگ، افرنگیوں میں جا کے، غیروں میں جا کے، غیر مسلموں میں جا کے، ان کے ماحول میں جا کے، ان کی آبادیوں میں جا کے، ان کی تہذیب اور تمدن میں بھی پہنچ کے، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام، مجھے صبح جو ہے وہ اٹھنا، اس سے ان کی تہذیب نے نہیں روکا. حضرات یہ تہجد، یہ سحرگاہی، یہ اس وقت اٹھنا اور جاگنا، مصلے پہ آنا، آپ کو پتہ ہے فرض نہیں ہے، نفل ہے. لیکن ہمارے بڑوں کا وطیرہ یہ تھا کہ ان کی تہجدیں قائم تھیں. ان کے رات کے اونچی آواز میں قرآن پڑھنے والے الارم سے بچے جاگا کرتے تھے، ان کو سنائی دیتے تھے، اور نتیجہ یہ تھا کہ بچے نمازی تھے، نوجوان نمازی تھے، ساتھ آتے تھے، باپ جماعت کروا رہا ہوتا تھا، اولاد پیچھے کھڑی ہوتی تھی. آج تجھے مجھے ایسے مسائل نے گھیر لیا، اللہ حافظ. اور اس سے اگلی بات کہ ہم نے سب نے شریعت کو پڑھنا اور جاننا چھوڑ دیا ہے. کاش کہ ہم کتاب الصلاۃ پڑھتے. کتاب الصلاۃ کتنی اہم ہے، کتنی ضروری ہے. ہر محدث نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیث کا مجموعہ جمع کیا، ہو ہی نہیں سکتا کہ اس میں کتاب الصلاۃ نہ ہو، نماز کی روایات نہ ہوں.
لیکن افسوس ہم سب کچھ پڑھ گئے. میرے بچے پہلی کلاس سے انگلش پڑھ گئے, سائنس پڑھ گئے, میتھ پڑھ گئے, دنیا جہان کے علوم سیکھ گئے. اگر نہیں سیکھا تو رب کے سامنے کھڑا ہونا نہیں سیکھا. اسمبلی میں کیسے کھڑا ہونا ہے, ٹیچر کے سامنے کیسے کھڑا ہونا ہے, با ادب ہوشیار باش کیسے رہنا ہے, پولیس کے اندر کیا کیا ورزشیں ہیں, فوج کے اندر کیا کیا اصول ہیں, کیسے کیسے ڈرل کرنی ہے. لیکن ایک مومن کو یہ سمجھ نہ آئی, وہ سمجھا نہ پایا, وہ پڑھ نہ پایا, اور یہ بات مدارس میں رہ گئی. اور مدارس کی حد میں بھی کتنے ہیں آپ کے ماشاءاللہ اس مدرسے میں, جہاں کوئی قریب ترین یہاں مدرسہ ہے, صحیح بخاری پڑھائی جا رہی ہے, کتنے طلبہ ہوں گے؟ 20, 50, 100. آبادی تو لاکھوں میں ہے, کروڑوں میں ہے. کتاب الصلاح پڑھنے والے نہ رہے, پڑھانے والے نہ رہے, درد اور تڑپ رکھنے والے نہ رہے. کتاب الاذان پہ کسی نے توجہ نہیں دی. آپ کو پتہ ہے اذان کیا ہے؟ عرب دنیا کے اندر, میں اس کو پنجابی سے, اردو سے, اپنے مقامی لب و لہجے سے بھی مثال دینا چاہوں گا. جب ہم بڑی مارٹس میں جاتے ہیں نا تو بچے ساتھ ہوتے ہیں. بچوں کو زیادہ تر شعبہ جو اچھا لگتا ہے وہ کھلونوں والا ہوتا ہے. ایک ہی چھت کے نیچے ساری دنیا کا سامان پڑا ہے. ماں اپنے مزاج کی چیزیں ڈھونڈ رہی ہے, باپ اپنے مزاج کی چیزیں دیکھ رہا ہے, اور بچے کہاں ہوتے ہیں؟ کھلونوں والے پورشن میں. وہاں ان کا دل لگ گیا ہے, دل لبھا گیا ہے. گیمز کہاں پڑی ہیں؟ یہ لینی ہے, وہ لینی ہے, بابا سے کہنا ہے یہ لے دیجئے, وہ لے دیجئے. اور بابا سارا سامان خرید کے, ماں خرید کے کاؤنٹر پہ پہنچ چکے ہیں, اور وہاں پہ بل دینے کو, اور بچے ابھی نہیں آ رہے. میں نے اپنے ان کانوں سے سنا, ان آنکھوں سے دیکھا کہ باپ بچوں کو بڑے پیار سے کہتا ہے, بیٹا آ جائیں, چلیں نا, آ جائیں, چلیں آئیے. اور عرب دنیا کیسے کہتی ہے؟ تعال, تعال یا ولد, تعال, بیٹا آؤ چلیں. اگر بچہ پھر بھی وہیں گم ہے, نہیں نکل رہا, دوبارہ کہا تعال یا بنی, باللہ تعال, بیٹا آ جائیے, چلتے ہیں. بیٹے نے پھر نہیں سنا, پتہ ہے پھر جا کے باپ کہتا ہے ہائی. یہ جو ہائی کا لفظ ہے نا, یہ صرف پیار سے کہنے والا نہیں ہے کہ آ جائیے. آپ کو پتہ ہے ایک دن کے اندر ایک اذان میں 4 مرتبہ اور 5 اذانوں میں 20 مرتبہ اللہ تعالیٰ دڑکا دے کے بھرپور دبنگ لہجے سے حی علی الصلاۃ. یہاں یہ بھی کہا جا سکتا کہ تعالوا الی الصلاۃ. کیا کہا؟ حی. کام کر رہا ہے تو اٹھ. نوجوان, تیری دکان جمی ہوئی ہے, گاہک لگے ہوئے ہیں, براجمان ہو کے بیٹھا ہے. تیری ٹریڈ, تیرے بزنس, تیرا کاروبار, تیری منڈی, تیرا پلازا, تیرے گاہک, تیرے رشتہ دار, تیرے عزیز, تیری دولت, تیرا پیسہ, یہ تیرا گلہ آنے والے نوٹ پکڑ پکڑ کے ڈال رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں محبت سے نہیں, اذان کے جملے اہل عرب سے, اہل علم سے, اہل نحو سے, اہل لغت سے, اور لہجوں کو سمجھنے والے, ان سے کبھی پڑھیے حی علی الصلاۃ, حی علی الصلاۃ, حی علی الفلاح, حی علی الفلاح. یہ تو جس کام میں لگ گیا ہے یہ کامیابی نہیں, تیری ناکامی ہے. اٹھ کھڑا ہو, دکان کو بند کر دے, شٹل کو ڈاؤن کر دے, گاہکوں کو لے کر کے آ جا, کاروبار بند کر دے. آپ سیدھا آ اور دوڑ کے آ. تیری کامیابی رب کے گھر میں ہے, اس ملاقات میں ہے, اس نماز میں ہے. دولت کو پیدا کرنے والا اللہ, زمینیں دینے والا اللہ, اور سب سے بڑا وہ اس بات پہ قادر ہے کہ تجھ کو عطا کرے. لیکن افسوس کہ ہم اپنے بچوں کو سکھا نہیں پائے. اور پھر نوجوان اگر دور ہے تو شکوے ہیں, جی نوجوان ہماری مانتا نہیں ہے. نہ کتاب الاذان میں اذان کا لب و لہجہ سکھا پائے, نہ اس آواز کی ہیبت, بلانے والے کی کبریائی, اللہ اکبر. نوجوان اس لیے دور ہے کہ اگر اس کو کوئی ڈنڈے سوٹے سے طاقت سے بلاتا ہے تو بڑی جلدی جاتا ہے. میں نے دیکھا ہے تھوڑا سا ڈنڈے سوٹے والی زبان ہو, باس طاقتور ہو, تو یہ غیر حاضری نہیں کرتا. یہ صبح صبح میں نے جاتے دیکھا ہے, پیٹ کستے ہوئے دیکھا ہے, میں نے اس کو بوٹ بند کرتے ہوئے, وردیاں پہنتے ہوئے, یونیفارم میں, اور بہترین ٹھنڈی سرد رتو کے اندر پڑی ہوئی اوس کے اندر, اور بالکل نظر نہ آنے والی اس دھند میں بھی میں نے لمبے لمبے سفر کر کے, بائکس پہ جا کے پہنچ کر کے
ان کو لاہور تک جا کے اپنی ڈیوٹی نبھاتے دیکھا ہے، اور میں نے وہ ٹائم بھی دیکھے ہیں، جزاکم اللہ، میں نے وہ ٹائم بھی دیکھے ہیں جس کو منڈی ٹائم کہا جاتا ہے، جس کو ڈاک ٹائم کہا جاتا ہے۔ اس کو لے کے کون آ رہا ہوتا ہے؟ نوجوان حضرات۔ مرغیوں کو لے کے کون جا رہا ہے راتوں کو کہ صبح صبح وہاں پہنچنا ہے؟ لے کے جا رہا ہے نوجوان، اینٹیں لوڈ ہو کے بڑی بڑی بھاری ٹرالیاں اور ٹرک لے کر کے بھٹوں سے کون لے کے جا رہا ہے؟ نوجوان۔ کیونکہ ڈر ہے باس کا، ڈر ہے تنخواہ کا، ڈر ہے پیٹ کا، ڈر ہے مالک کا، ڈر ہے اپنی روٹی روزی کا۔ لیکن اگر ہمیں ڈر ہوتا اللہ کا کہ اللہ سب سے بڑا ہے، رب ناراض ہو تو یاد رکھیے اصول ہے اس کا، کیونکہ رحمان ہے، وہ روٹی روزی نہیں روکتا، وہ اپنے گھر کی ملاقات روک دیتا ہے، وہ اپنے گھر میں نہیں آنے دیتا۔ آپ جس سے میں ناراض ہوں، جس سے بگڑے ہوئے ہوں، اصول اور قاعدہ ہے، رشتہ داری ہو پھر بھی، سگا بیٹا ہو تب بھی۔ میں نے کئی ماں باپ دیکھے ہیں، میرے گھر میں تو نے نہیں آنا، بھتیجوں کو روکا ہوا، بھانجوں کو منع کیا ہوا، رشتہ داروں سے ناراضگی ہے، بائیکاٹ کر کے لائن لگائی ہوتی ہے کہ خبردار میرے علاقے میں، میری گلی میں، میرے محلے میں نظر نہ آنا۔ آپ کو پتا ہے جب رب ناراض ہوتا ہے تو پھر وہ اپنے گھر آنے کی توفیق چھین لیتا ہے، اور اگر آ بھی جائے تو ایک واش روم کی حد تلک۔ کیا کہا جاتا ہے؟ لوگ شہر میں آ کے پوچھتے ہیں، پاجی لاگے مسجد ہے کوئی؟ جی خیر ہے، پیشاب کرن جانا۔ جب لفظ ایسے رہ گئے ہوں، اہتمام صرف اتنا ہو کہ مسجدیں یاد آئیں تو بول و براز کے لیے، بیت الخلا کے لیے، پیشاب کے لیے، ذاتی ضرورتوں کے لیے، تیرا میرا رب چاہے تیرے میرے ان راستوں کو بند کر دے، قادر ہے وہ اس پہ، لیکن ہم سمجھ نہیں پائے۔ نوجوان اس جوانی کو، عبادت کو دیکھ، بڑھاپے کے اندر جا کے تو نہ سجدے صحیح ہوتے ہیں، نہ قیام پورا ہوتا ہے، نہ رکوع صحیح ہوتا ہے، نہ کمر میں بینڈ صحیح آتا ہے، نہ ہاتھ زمین پہ لگتے ہیں، نہ گھٹنے رکھ پاتے ہیں، اور نہ تشہد سے ہی بیٹھا جاتا ہے۔ تو اس جوانی کی بہار میں اپنی اصل کو دیکھ، اگر اصل کے اندر یہ نہیں ہے تو اپنی تعلیم کی طرف، اگر تعلیم میں نماز نہیں ہے تو تربیت کی طرف بڑھ اور پوچھ اور سیکھ، اگر اس میں بھی یہ حاصل نہیں ہوا تو پھر جو اسباب تجھ کو لے ڈوبے ہیں، ان اسباب کو ذرا دیکھ کے اپنے مستقبل کی فکر کر، کیونکہ یہ دنیا میں دو چیزیں، اہل و عیال، یار دوست بیلی، یا تو اس وجہ سے نماز چھٹ رہی ہے، یا مال اور دولت کی وجہ سے چھٹ رہی ہے، اور یہ دونوں چیزیں بے وفا ہے۔ محبوب نے کہا تھا بندہ جب مرتا ہے تو اس کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں، اور میں نے اپنی آنکھوں سے جاتی دیکھی ہیں، اپنی آنکھوں سے جاتے دیکھی ہیں۔ ایک آدمی سینکڑوں رشتہ داروں کو چھوڑ کے باہر گیا ہے، ملک کے حالات ٹھیک نہیں تھے، میں جانتا ہوں اس شخص کو اللہ کو پیارا ہو چکا ہے۔ اس بندے نے اپنے زندگی کے بہترین جوانی کے سال باہر لگائے، کماتے کماتے، بال بڑے تھے گنجا ہو گیا، سفید رنگ تھا کالا ہو گیا، دولت کما کے لے کے واپس آ رہا ہے، جرابوں کے اندر پیسے دیے ہوئے، بریف کیس میں کپڑوں میں رکھے ہوئے، اسلام آباد اترا ہے، اور کھاریاں کے قریب بس رکی ہے ایک ہوٹل میں، مخبری ہوئی ہے، آگے آ کر کے اس سے وہ سارا کچھ چھین لیا گیا ہے، لڑ رہا ہے، لڑا ہے کہ میں اپنے بیوی بچوں کو کیا دوں گا، اس دولت کی خاطر تو میں نے جدائیاں برداشت کی تھی، میں نے بیوی کو چھوڑا، جوانی کو بڑھاپے میں بدلا، اولاد سے دور ہوا، میرے بڑے بڑے خواب ہیں، میں نے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، نمازیں بھی چھوڑی، روزے بھی چھوڑے، عمرے پہ نہیں جاتا تھا، حج کی طرف توجہ نہیں تھی، دن رات کمانا کمانا کمانا۔ کچھ لوگوں نے وہاں حق پورا نہیں دیا، وہ لوٹ لیا گیا، کچھ رستے میں آیا، ڈاکو پڑ گئے، تڑپنے لگا، ترلے کرنے لگا، آخر یہ ہوا کہ اس نے جان نہیں چھوڑی، اور ایک دفعہ بھی دولت نے نہیں کہا کہ ڈاکوؤں میں نے تمہارے ساتھ نہیں جانا، میں اس کی ہوں، میرے لیے اس نے دنیا چھوڑی، مال زر دنیا، اپنا وطن، اپنا دیس، اپنی جنم بھومی، ماں باپ، رشتہ دار، بیوی بچے، میں تمہارے ساتھ نہیں جانے والی، میں اس کی وفادار ہوں۔ ڈاکو نے فیر نکالے، یہ موقع پہ مرا، اور دولت جو ہے وہ بے وفا بن کے چلتی بنی۔ خیر لاش گھر والوں کے پاس پہنچ گئی، آج زندہ باپ نہیں ملا، بچوں کے پاس یہ باپ مردہ حالت میں ہے، بیوی منتظر تھی، لاش ملی ہے، اماں منتظر تھی، لاش ملی ہے،
اتنے عرصے کے بعد آیا تو پیار کتنا ہوگا، انتظار کتنا ہوگا، لیکن جب جنازہ اٹھا ہے تو قبرستان میں جا کے اس کے ساتھ مال رستے میں رہ گیا، اہل و عیال روانہ ہوئے، لیکن کوئی آج نہیں کہہ رہا، بیٹی نے نہیں بولا کہ میرے بابا اتنے عرصہ بعد آئے ہیں، آج کی رات میں ساتھ رہوں گی، بیٹوں نے نہیں بولا کہ ساتھ رہیں گے، بیوی وہاں قبرستان میں نہیں سوئی، سگی ماں اس قبر پہ نہیں رہی، باپ نہیں رہا، دولت بھی گئی، اہل و عیال بھی گئے، اور جس نے قبر میں اندر تیرے ساتھ جانا تھا وہ ہے ہی نہیں، جو قبر کا نور تھا وہ ہے ہی نہیں، اندھیرے ہی اندھیرے بند کوٹھڑی، اہل و عیال گئے تو لوٹ آئے، مال آیا دنیا میں لوٹ گیا، بے وفا بن گیا، اور جو با وفا تھی وہ یاد نہیں رہی، ہم با وفا تھے اس لیے نظروں سے گر گئے، تجھ کو تلاش شاید کسی بے وفا کی ہے۔ بے وفا دنیا، بے وفا کاروبار، نام بدل دیے جاتے ہیں۔ نوجوان کما جتنا کمانا ہے، اللہ سے ملاقات کا ٹائم نکال، 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ 5 ٹائم بریک لے، کاروبار میں مست ہے تو روک، اور اگر نماز سے دوری ہے تو میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے بیوی کے پیار میں، لیکن بیویاں بھی کیا کریں، بے شمار بیویوں کو دیکھا ہے شوہروں کو کہہ رہی ہوتی ہیں کہ نماز پڑھی ہے وگرنہ تیرا میرا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن یہ اپنی طاقت اور قوت کا غلط استعمال کرتے ہوئے اپنا جبر، اپنا جور، اپنا دھونس دکھا رہا ہوتا ہے، نہیں پڑھتا کیا کروں۔ بے شمار شکایتیں ہیں دنیا کو، اللہ کرے کہ تجھے اہل خانہ نماز پڑھنے والے ملے، بیوی ملے تو نمازی ملے، اور پھر تو بھی نمازی ہو، کیونکہ اس بیوی نے بھی تیرے ساتھ نہیں جانا، جس چیز نے ساتھ جانا ہے وہ نماز ہے، وہ نماز ہے۔ قبر میں تیرے لیے نور ہے، ان اندھیروں کا اہتمام کر کے جا، محشر کے میدان میں سب سے پہلا حساب و کتاب رب اور بندے کے معاملے کا وہ تیرے ساتھ نماز کا ہے۔ ان اول ما یحاسب بہ العبد، بندے تیرا حساب ہونا ہے، پوچھا جانا ہے۔ اور جو چیز دوری کا سبب بن رہی ہے، کاروبار کے ساتھ ساتھ یہ آپ کا میرا موبائل ہے، کاش کہ اس کے اندر نماز کی تربیت ہوتی، دروس ہوتے، محاضرات ہوتے، اسباق ہوتے، اس میں اس کی اہمیت ہوتی، خوف اور ڈر ہوتا، اور جس چیز سے اس کی وجہ سے نقصان ہونے والے ہیں ان نقصان کا احاطہ ہوتا، کہیں بیوی کی وجہ سے، کہیں ٹی وی کی وجہ سے، کہیں موبائل کی وجہ سے، کہیں سوشل میڈیا کی وجہ سے، کہیں یاروں کی وجہ سے، کہیں سیادت اور قیادت۔ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے وہ نماز اس لیے نہیں پڑھ رہے ہوتے کہ یار ہم سیاسی لوگ ہیں، ہمیں ٹائم ملتا ہے، یہاں میٹنگ وہاں میٹنگ، ادھر مسئلے ادھر مسائل، لوگ آ رہے ہیں اپنے مسائل لے کے آ رہے ہیں، میں ان کے مسائل سنوں یا مولانا نماز پڑھوں؟ آپ جائیں نماز پڑھائیے۔ سیاست، یہ تیری سیاست دھری کی دھری رہ جائے گی۔ کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ نماز میں اس لیے نہیں آ رہے ہوتے کہ ان کے آفس کا ٹائم ہوتا ہے، جاب کا ٹائم ہوتا ہے، آفس کے اندر ماشاءاللہ کون ہے وقت کا جو ہے وہ MNA نہیں ہے، یہ DC ہے، یہ AC ہے، یہ فلان ہے۔ پوچھا گیا سرکار نماز کا ٹائم ہے، آپ تشریف لے آئیے۔ آپ سوچئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امیر ہیں، حاکم ہیں، نبی اور پیمبر ہیں، صدیق اکبر خلیفۃ المسلمین ہیں، جناب عمر امیر المومنین ہیں، جناب عثمان خلیفۃ المسلمین ہیں، جناب علی المرتضی امیر المومنین ہیں۔ اگر وقت کے حکمرانوں نے اور جن کے اوپر باس ہونے کی علامت لگی ہوئی ہے، ٹائٹل ہے، اگر نماز کے وقت یہ لوگ اٹھ جاتے، عدالتوں میں آئے ہوئے لوگ، اگر جج اٹھ جاتا، ایمان سے بتائیے جماعت وہ کروا رہا ہوتا تو کبھی یہ دوری ہوتی؟ وقت کا MN ہے، جس علاقے میں کچہری بلائی ہوئی ہے، MPA، نمبردار، چودھری، اور کوئی بھی افسر، کوئی بھی باس، اپنے افسر ہونے کا فائدہ تو یہ چاہیے تھا نا کہ اپنے ماتحت لوگوں کو کہتا اور اٹھاتا، چلو بھی سارے نماز پہ حاضری وہاں پہ ہوگی، مزہ نہ آ جاتا؟ لیکن سبب یہ ہے کہ ہمیں باس وہ ملے ہیں، آفیسرز وہ ملے ہیں، بڑے وہ ملے ہیں، اساتذہ وہ ملے ہیں، سکھانے والے وہ ملے ہیں، جن کی اپنی گھٹی میں نماز نہیں ہے، وہ دوسروں کو کیا سکھائیں؟ اللہ کے لیے میں مثال رکھتا ہوں، فیصل آباد کے اندر، ویسے تو ہر شہر میں ہے، اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے، اور میں یہ گزارش بھی کروں گا، جتنے لوگ دکانیں کھولتے ہیں، آپ کے ماتحت جتنا بھی عملہ ہے، آپ تھوڑی سی اگر توجہ کریں تو ان کا ثواب بھی آپ لے سکتے ہیں۔ میں مغرب کی نماز کا ٹائم ہو رہا تھا اور مجھے پہنچنا تھا، بڑا دور کا سفر تھا، اور میں آبی ملتان سے رہا تھا،
تو فیصل آباد کے اندر سے اس وقت ابھی ملتان موٹر وے نہیں چلی تھی، تو مجھے تیل لینا تھا. میں ایک پمپ پہ رکا، ایک گاڑی مجھ سے پہلے تھی، اس کو اس نے تیل ڈال دیا، اور ابھی تیل ڈالنے کے دوران ہی اذان شروع ہو گئی. اس نے مجھے اشارہ کیا کہ اب تیل نہیں ڈالا جائے گا. میں نے دوسری طرف بلایا، میں نے کہا کہ میں مسافر ہوں، مجھے دور جانا ہے اور میں پڑھ لوں گا، جمع ہو سکتی ہے. کہنے لگا جی مجھے مسئلوں کا زیادہ پتہ نہیں ہے، میرے مالک نے کہا ہے کہ جب اذان ہو جائے تو تیل نہیں ڈالنا، میرے مالک نے منع کیا. آپ ہمارے ساتھ آئیں، وہ سامنے صفیں لگی ہوئی ہیں، صفیں بچھی ہوئی ہیں، اذان پمپ پہ ہوئی ہے، سارا عملہ بند کر کے اندر سے نکلا ہے اور نماز پڑھ رہا ہے. ایمان سے بتائیے وہاں نوجوان نہیں تھے، وہاں کاروبار نہیں تھا، وہاں ڈیمانڈ نہیں تھی، گاہک لوٹا دی ہیں مگر نماز ہو رہی ہے. ایک دوسری جگہ وہاں کپڑے کی مارکیٹ کے اندر نیچے سے لے کے اوپر تلک پلازا ہے، ایک مالک نوجوان ہے، جوانی کی پوری بہاریں دیکھ رہا ہے. مجھے کہنے لگا جی ظہر کی نماز کے بعد ایک درس ہے تو آپ دینے کے لیے اگر آ جائیں. تو میں نے خیر مینج کیا، کالج سے نکلنا تھا. جب وہاں پہنچا تو میں حیران رہ گیا کہ پورے کا پورا پلازا نماز کا ٹائم ہے، اور اس نے اوپر الگ سے مسجد بنائی ہوئی ہے، اور سارے کا سارا عملہ مین گیٹ بند کر دیا گیا ہے، کاؤنٹر چھوڑ دیے گئے ہیں، کوئی کسی بھی مسلک کا ہے لیکن نماز پڑھ رہا ہے. میں نے اس کے بعد جب درس مختصر سا دیا، اسے ملا اور بیٹھا اور پوچھا. کہنے لگا جی ان کے معاملات کی ڈائری میں نے بنا رکھی ہے، پیسے ان کو دینے ہوتے ہیں، ان کا حساب کتاب کرنا ہوتا ہے، ان کو تنخواہ دینی ہوتی ہے. تو میں نے جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنا ہے کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم سب نگران ہو، اپنے اپنے ایریے کے اندر حاکم ہو، تمہارا آرڈر جو ہے وہ چلتا ہے جن پہ، تم سے ان کے بارے میں سوال ہوگا. تو قیامت کے دن میں ان کے ہاتھ اپنے گریبان میں نہیں دیکھنا چاہتا. یہی ہے نا کہ میرا 15 منٹ 20 منٹ کام رک جاتا ہے، نماز پڑھتے ہیں، سکون ملتا ہے، یہ لوگ نمازی ہو گئے ہیں، اور میں ہفتے کے بعد ایک دن ان کے درس کا اہتمام کرتا ہوں، ان کی تربیت کا اہتمام کرتا ہوں. لوگوں پرابلم یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے تو ذمہ داریاں سنبھالی ہیں. ایک ڈرائیور کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں اپنی زندگی میں، جو مرضی ہو جائے اس مالک کے پاس رکتا ہے. 3 دفعہ اس کو جاب ملی کمپنی میں، اور کمپنی کی شرط یہ تھی کہ تو گاڑی ٹرمینل کے علاوہ کہیں اور جگہ نہیں روکے گا. مثلا اگر موٹر وے پہ ہے تو جہاں آپ کے رکنے کی جگہ ہے وہی روکے گا. کہنے لگا سر ناراض نہ ہوں، میں گاڑی وہاں روک دوں گا جہاں نماز کا ٹائم ہوگا، یہ میری خامی ہے. کہا یہ نہیں ہو سکتا. کہا نہیں ہو سکتا تو ٹھیک ہے، آپ کی اپنی مجبوری ہوگی، میری بھی کوئی مجبوری ہے. ڈرائیور ہے، سواریاں لے کے جا رہا ہے، ملتان روڈ پہ ہوں، اور اذان بلند ہوئی ہے، پوری گاڑی اس نے روک کے سواریوں کی طرف منہ کر کے کہا اللہ کے بندو، ہم اس وقت موت کے منہ میں بیٹھے ہیں، پتہ نہیں کون گھر سلامت جائے گا کون نہیں جائے گا. اگر آپ نے نہیں بھی پڑھنی تو اللہ کے لیے میرے کہنے پہ نماز پڑھ لو، آپ کا بھی فائدہ ہے، میرا بھی فائدہ ہے، گاڑی بھی صحیح سلامت پہنچے گی اور سفر بھی ضمانت کا رہے گا. یقین کیجئے میں نے بڑے سارے لوگ متاثر ہوتے دیکھے اس ڈرائیور سے. اتر کر کے چند لوگوں نے نہیں پڑھی ہوگی لیکن بیشتر اکثر و بیشتر آئے، وضو کیا، نماز پڑھی، بیویوں نے بھی وضو کیا، نماز پڑھی. لوگوں ایک آدمی کی تھوڑی سی اس مسئولیت اور نگرانی نے پوری بس کے لوگوں کو نماز کی دعوت دے دی. آپ اور میں کہاں رہتے ہیں؟ کہیں نہ کہیں تو ہیں، ہمارے قرب و جوار ہیں، ہمارا یارانہ اور دوستانہ ہے. آپ یار ہیں، دوست ہیں، 10-12 بیٹھے ہیں، آپ دنیا کے معاملات نمٹائیے، کوئی حرج نہیں، کام کیجئے، کوئی حرج نہیں. لیکن جب رب کا بلاوا آ جائے، ہائی چلو شاباش اٹھو بھائی، نماز کے لیے روانہ ہوں، اپنے کام اپنے سلسلے روک کے. یہ چیزیں اگر ہمارے اندر آ جائیں تو نوجوانوں کی گھٹی میں بھی یہ چیز شامل ہو جاتی ہے. اور میرے پاس اس وقت راجن پور کی مثال ہے. میں مثال کیوں دے رہا ہوں کہ میں نوجوانوں کے ساتھ بیٹھا ہوں، میرے کالج میں، یونیورسٹیوں میں، اداروں میں، ہاسٹلز میں، ہمارے جہاں جہاں بھی آبادیوں کے علاقے ہیں. اگر ایک بندہ اپنی ذمہ داری اور مسئولیت کو سمجھ کے اس چیز کو آگے بڑھائے تو دیکھا دیکھی انشاءاللہ العزیز اگر غیر کی تہذیب ہمارے اوپر غالب آ سکتی ہے تو پیغمبر کی تہذیب غالب کیوں نہیں آتی. مجھے پتا چلا کہ ایک بزرگ ہیں، لنڈے کا کاروبار کرتے ہیں.
جب اذان ہو جائے تو کپڑا نہیں بیچتے. میں اسپیشلی یہاں سے ایک لمبا سفر کر کے پہنچا, دکان میں گیا اور اذان میں تقریباً چند منٹ باقی تھے, لیکن وہ بندہ بڑا بے چین ہے. اس سے پہلے جو گاہک تھا میرے سے, وہ اسے کہہ رہے ہیں کہ بھائی ایسے کر, جلدی جلدی پیسے نکال, حساب کریں, اذان ہونے والی ہے, میں نے جانا ہے. اچھا, جو سنا تھا وہ اپنے کانوں سے سن بھی رہا ہوں, دیکھ بھی رہا ہوں. وہ کہہ رہا ہے کہ یار میں نے کپڑے اور بھی خریدنے ہیں. کہتا پھر کسی اور دکان سے لے لے, یا تو میرے ساتھ چل نماز پڑھ. اوپر سے میں بھی بول پڑا کہ انکل جی آپ پریشان نہ ہوں, ابھی بڑا ٹائم ہے, اس مسجد میں نہیں دوسری میں پڑھ لیں گے, ابھی تو 15-20 منٹ پڑھے ہیں, ابھی تو اذانیں نہیں ہوئی اور آپ اتنا فکر مند ہو رہے ہیں. میں نے کوئی 3-4 ہزار کا کپڑا لینا ہے, تو آپ میرے ساتھ ایسے کریں, مہربانی کریں. کہنے لگے پتر بہتیاں گلاں نہیں, جیڑی میں انہوں کہی وہی گل ہے, یہاں تو میرے نال ٹرو, چلیے اذان کہیے, نماز پڑھ کے آئیے, میں آپ لوگوں کو کپڑا جو ہے کم ریٹ پہ دے دوں گا, لیکن اس وقت میں بیچنا نہیں چاہتا. بڑی کوشش کی, ٹل لگایا, لیکن وہ مجبور ہو کے آخر ہمیں باہر نکال کے وہ مسجد کی طرف چل دیا. ہم بھی پیچھے گئے. اس بندے نے جا کے مسجد میں اذان کہی ہے, اذان کہی ہے, نماز پڑھی ہے. نماز پڑھنے کے بعد پھر آئے, مطمئن ہو کے کہنے لگا کہ میری زندگی کا وتیرہ یہ ہے کہ میں نے رب کے ٹائم میں کبھی کاروبار نہیں کیا. جو وقت اللہ کا ہے, جو ٹائم رب کا ہے. جتنی بچے کو بریک ہوتی ہے اسکول میں خوشی ہوتی ہے کہ نہیں؟ چھوٹے بچوں سے کبھی پوچھئے کہ بریک کا انتظار کتنا ہوتا ہے. کبھی اسکول کالجز یونیورسٹی کے اساتذہ سے پوچھئے کہ اس بریک کا کتنا انتظار ہوتا ہے, یہ وقفہ کتنا مزہ دیتا ہے. کسی مزدور سے پوچھئے جب مزدوری کر رہا ہو, 1 بجے سے اگر لیٹ کر دے مستری تو کتنی فکر ہوتی ہے کہ کھانے کا بریک کا ٹائم ہے, چھوڑیے ہم نے جانا ہے, ایسے ہے وہ ہے. اللہ تعالیٰ تجھے دن میں 5 مرتبہ بریک کا ٹائم دے رہے ہیں کہ کما, دنیا کما, لیکن اپنی آخرت کو نہ بھول. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. تو یہ دنیا کے جتنے اسباب اور مال و متاع ہیں, اللہ نے سورۃ الشمس میں ذکر کیے ہیں 11 بڑے سبب جو آپ کو اور مجھے رب کے قریب نہیں ہونے دیتے, مسجد میں نہیں آنے دیتے. کہیں ہمارے عہدے ہیں, کہیں ہماری شہرت ہے, کہیں ہمارا حسن ہے, کہیں ہمیں دنیا کے جلوے ہیں, کہیں دنیا کے بے شمار نشے ہیں, کہیں ہماری بلندیاں ہیں, کہیں اللہ کے گھر آنا اچھا نہیں لگتا, کہیں عذر یہ ہے کہ مسجد میں وہ آئے کہ جس کے گھر دانے نہیں ہیں, نماز وہ پڑھے جو غریب ہیں. یہ امیروں کے کام نہیں ہے. حضرات آئیے, اپنی عمارت, اپنی جوانی سب یہی رہ جانی ہے. اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے تو اپنی قبر میں جانے سے پہلے روشنی کا اہتمام کریں, حشر میں حساب و کتاب کا اہتمام کریں, اور کوشش کریں کہ مساجد کے اندر کتاب الاذان اور کتاب الصلاۃ, کتاب الاذان اور کتاب الصلاۃ, اس کا اہتمام کروایا جائے, یہ پڑھا جائے کہ اس میں حکم کیا ہے, فیصلے کیا ہیں, اور کتاب اللہ میں نماز کے احکام 700 مرتبہ جو رب نے اتارے ہیں, ان کے اندر سختی کتنی ہے, وعید کتنی ہے, فیصلے کیا ہیں, ٹائم ٹیبل کیا ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا کی ویلیو کیا ہے, حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی. یہ کیوں کہا گیا ہے؟ مفسرین کے اقوال, اگر یہ چھوٹا سا کورس, نماز کورس مساجد میں, مدارس میں, گھروں میں, یا ہفتے کے بعد اہتمام کر کے کسی خطیب, کسی ادیب کو بلا کے, یا اس کی جو ہے کارنر میٹنگ کر کے, چائے کے اوپر بیٹھ کے, اگر اپنے بچوں میں یہ چھوٹے چھوٹے درس اور یہ سلسلے شروع ہو جائیں, اور صلاۃ کمیٹیاں, اپنی گلیوں کے اندر کام کرنے والے یار دوست آتے ہوئے, آواز دیتے ہوئے, گلی محلے کے گھروں میں دستک دیتے ہوئے دوستوں کو بلا کے لے آئیں, تو یہ مسجدیں چھوٹی پڑ جائیں. لیکن ہماری غفلت ہے, اس غفلت کی وجہ سے آج کا نوجوان, ہمارا مستقبل, ہمارے مستقبل کا امام, وہ اللہ سے اور دین سے اور نماز سے دور ہے. اللہ تعالی ہماری اصلاح فرمائے, جو کمی بیشی ہے وہ دور فرمائے, ہمارے اندر یہ ذوق اور شوق عبادت پیدا کرے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. جتھے پھردی رہی سرکار میری, او تھاواں رب وکھا دتیاں. کاٹ ملے گا تہانوں اے تیار میاں, سڑک روڑ تے کھڑیاں بازار میاں.
ਕਾਟ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਿਆਰ ਮੀਆਂ ਸੜਕ ਰੋਡ ਤੇ ਖੁੜੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੀਆਂ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਮੁਹੰਮਦੀ ਦੁਕਾਨ ਪੁੱਛੀ ਯਾਰ ਮੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਇਨਾ ਬਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਬਾਈ ਤੋਂ ਕਾਟ ਲੈ ਜਾਮੀ ਤੂੰ ਆਪ ਸੁਣੀ ਤੇ ਆਗਾਜ਼ ਸੁਨਾਮੀ ਤੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਚੀ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਅਜ਼ਮਾਮੀ ਤੂੰ ਘਰ ਘਰ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਾਵਾ ਸੋਹਣੀ ਸਜਾਈ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਮੀਆਂ ਦੀਨੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਨਵੇਂ ਕੁਰਾਨ ਮੀਆਂ ਵਾਵਾ ਸੋਹਣੀ ਸਜਾਈ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਮੀਆਂ ਇਸਲਾਮੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਨਵੇਂ ਕੁਰਾਨ ਮੀਆਂ ਖਾਲਸ ਸ਼ਹਿਦ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਕਰੀ ਧਿਆਨ ਮੀਆਂ ਮਿਸਵਾਕਾਂ ਟੋਪੀਆਂ ਖਜੂਰਾਂ ਰਖਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੈ ਨਮਾਜ਼ ਤੇ ਮੌਜ਼ੇ ਦਸਤਾਨੇ ਜੀ ਮਲਦੇ ਅਤਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਪਰਵਾਨੇ ਜੀ ਜੈ ਨਮਾਜ਼ ਤੇ ਮੌਜ਼ੇ ਦਸਤਾਨੇ ਜੀ ਮਲਦੇ ਅਤਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਪਰਵਾਨੇ ਜੀ ਮੈਮਰੀ ਕਾਟ ਬਰਾਮਨ ਮਸਤਾਨੇ ਜੀ ਮੈਮਰੀ ਕਾਟ ਬਰਾਮਨ ਮਸਤਾਨੇ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਨ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਫਿਰਦੀ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਮੇਰੀ ਉਹ ਥਾਵਾਂ ਰੱਬ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਲਾਮ।